بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیات روایات سے ہمارے سامنے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جن اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی مخلوق ہے کہ جنہیں اللہ نے مکلف قرار دیا ہے، یعنی جس طرح انسان جسم اور روح کا مرکب ہے، اسی طریقے سے جن بھی جسم اور روح کا مرکب ہے۔ نمبر 2، انسان کا جسم جو ہے وہ کثیف اور ایک ایسی شے سے بنا ہے کہ جو موٹی ہے، جس کے اندر گاڑھا پن پایا جاتا ہے، یعنی مٹی، اس لیے وہ ظاہر ہے۔ لیکن جن کا جسم چونکہ ہوا اور آگ سے بنا ہے، روایات اہل بیت علیہ السلام میں بعض جگہوں پہ اس طرح کے کلمات وارد ہوئے ہیں، چونکہ آگ اور ہوا سے بنا ہے اس لیے بہت رقیق، بہت پتلا اور باریک ہے کہ ان ظاہری آنکھوں سے جن کا جسم نہیں دکھائی دیا جا سکتا، مگر یہ کہ وہ ایک صورت کو ڈھالے، وہ کئی شکلوں میں اپنے آپ کو ڈھال سکتا ہے۔ ان شکلوں میں وہ ہمیں ظاہری طور پہ جو شکل نظر آ رہی ہے وہ گوشت پوشت اس کا نہیں ہوگا، ہمارے سامنے ایک صورت عیاں ہو رہی ہے، اور وہ صورت جو ہے وہ اس سے تعلق رکھتی ہے۔ بہرحال اس کی روح ہے اور جسم بھی ہے۔ جسم اس کا کیا ہے، وہ شیعہ سنی دونوں کتب میں وارد ہوا ہے، اور علماء نے بھی اس کو ذکر کیا ہے، وہ جسم ہوا اور آگ سے تشکیل پایا ہے۔ اچھا، اب ان کی غذا کیا ہے؟ ان کے اندر بھی نکاح کا اور تناسل کا ہے موجود سلسلہ، یعنی ان میں نکاح ہوتا ہے، ان کے قبائل ہیں، پھر قبائل در قبائل ہیں، اور کثیر تعداد ہے، انسانوں سے زیادہ کہا جاتا ہے کہ ان کی تعداد ہے۔ ایسا یہ جو کثیر تعداد موجود ہے، اس کا اشارہ بھی بعض احادیث میں موجود ہے جو ہمارے ہاں روایات پائی جاتی ہے۔ یعنی ان کا باقاعدہ نکاح ہوتا ہے، ایک مذکر ہے اور ایک مؤنث ہے، مذکر اور مؤنث کا باہمی ارتباط ہوتا ہے، اور اس ارتباط کے ذریعے سے ان کی آگے نسل بڑھتی ہے۔ ایک واقعہ شیعہ سنی دونوں کتب میں وارد ہوا ہے، خام بن ابلیس کا جو بیٹا ہے یا پڑ پوتا ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کے اوپر ایمان لایا۔ پہلے ایمان لا چکا تھا نوح علیہ السلام کے دور میں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ دوبارہ ایمان لایا ان کے ہاتھوں پہ، اور پھر اس کی مزید تعلیمات کے لیے امام علی علیہ السلام کے سپرد کیا۔ بس یہ حصہ اہل سنت کتب میں نہیں، پہلا یہ واقعہ شیعہ سنی دونوں کتب میں کہ امام علی علیہ السلام کے سپرد کیا گیا، اور امام علی علیہ السلام کی ولایت و وصایت کے اوپر اس نے ایمان لایا۔ اسی بنیاد پہ ہمارے علماء جیسے آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنے اساتذہ سے نقل کرتے ہیں، اور بعض اولیاء سے، کہ جنوں میں کافر ہے، مشرک ہے اور مومن ہے، سنی نہیں ہے۔ ان کا یہ شدت سے کہنا ہے کہ سنی نہیں ہے۔ قابل تحقیق عمل ہو سکتا ہے، کیونکہ اہل سنت نے بھی اس کے اوپر بہت کتابیں لکھی اور قدیمی ترین کتابیں موجود ہیں۔ بہرحال ان کا یہ بیان ہے، اور اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ کیونکہ جنات کی عمر طویل ہوتی ہے، اس لیے بہت سارے جن ایسے ہیں کہ جو مثال کے طور پر آیت اللہ بہجت نے جو واقعہ نقل کیا ہے کہ وہ جس شخصیت سے ملے اس کے دور میں اس کا انتقال ہوا تھا، اور اس کے دور میں جب انتقال ہوا تو وہ غدیر کو اس نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا تھا اور سنا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، من کنتم مولا فہذا علی المولا۔ چونکہ ان کی عمریں طویل ہیں، اس لیے وہ واقعے کو اگلی نسلوں تک نقل کرتے ہیں، اس لیے ان میں سنی نہیں ہے۔ اکثر مشرکین یا یہ کہہ لیں کہ کافرین ہیں۔ یہ ہمارے علماء کا تجزیہ ہے، اور اگر ہم اس کو دقت سے دیکھیں تو قابل تحقیق قرار پا سکتے ہیں۔ اسی کے ضمن میں ضعف اور جن کا بھی انہوں نے بیان کیا۔ ضعف اور جن کے احوال ہمارے ہاں روایات اہل بیت علیہ السلام میں نہیں آئے۔ پہلی کتاب وہ آج سے 400 سال یا 500 سال پہلے ایک کتاب تھی جس کو میرے کو محمد حسین کاشفی نے لکھا۔ یہ کتاب کیونکہ وہ خود کاشفی صاحب جو ہیں مولانا نہیں تھے، لیکن جس طرح ہمارے ہاں ذاکر ٹائپ افراد ہوتے ہیں، البتہ ان سے تھوڑا سا ہٹ کر اہل علم میں شمار یہ شخصیت ہوتی تھی، انہوں نے ایک کتاب لکھی اور اس میں کئی واقعات لکھے۔ بعد میں آنے والے علماء نے غیر تحقیق کے اسے مواد دینا شروع کر، کیونکہ یہ کتاب 500 سال پرانی کتاب تھی، اور اس کے اندر مثلا جناب قاسم علیہ السلام کی شادی کا انہوں نے لکھ دیا، اور اسی طریقے سے ضعف الجن کا لکھ دیا، تو اس سے پہلے یہ بیان کسی کتاب میں نہیں ہے۔ اب یہ چونکہ کاشفی صاحب کی کتاب یہ احادیث کی کتاب نہیں ہے، کسی عالم کی کتاب نہیں ہے،
لیکن عوام میں اور خطبہ میں خطیبوں کے درمیان رائج ہوئی اور اسے کثرت سے پھر پڑھا گیا اور اس طرح واقعات رائج ہو گئے۔ تو زعفر جن کا واقعہ پہلی دفعہ اسی کتاب میں آیا، اس لیے شیخ مطہر رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو قبول نہیں کیا کرتے تھے، جو زعفر جن کا عوام الناس میں معروف ہے اور شدید تنقید کرتے ہیں۔ لیکن آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ وہ زعفر جن کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ ہم نے اساتید سے سنا ہے، یعنی بزرگان سے سنا ہے کہ وہ موجود تھے۔ بہرحال آپ نے یہ ملاحظہ کیا کہ یہ جو میں آپ کی خدمت میں دونوں باتیں بتائی ہیں، ایک ان کا سنی ہونا، دوسرا زعفر جن کا کربلا میں ہونا، ہر دو باتیں احادیث میں نہیں ہیں، روایات میں حد اقل نہیں ہیں، علماء میں اپنے طور پہ اختلاف پایا جاتا ہے۔ ان کی غذا کیا ہے؟ بس ہمیں یہ پتہ لگ گیا کہ جن وہ کوئی ایسا آزاد نہیں ہے کہ جہاں انسان کو دیکھا اس کے اوپر چڑھ گیا، انسان کو تنگ کرنے لگ گیا، یہ توہمات اور خیالات ہیں، ایسی چیز کوئی بھی نہیں ہے۔ جن کے جس طرح انسانوں کی زندگی ہیں اسی طرح جنات کی زندگی ہیں، قبائل ہیں، طور طریقے ہیں، اصول زندگی ہیں، ان کے حلال حرام ان کے لیے بھی ہیں، سزائیں ان کے لیے بھی ہیں، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرار دی ہیں۔ ان میں مشرکین اور کافرین ہیں، مومنین ہیں۔ ان کی غذا کیا ہے؟ روایات اہل بیت علیہ السلام علیہ سنت کتب میں بھی معتبر احادیث میں وارد ہوا ہے۔ ان کی غذا در حقیقت خوشبو ہے، ہوا ہی سے یہ غذا لیتے ہیں۔ پورا کرکٹ جہاں پہ جمع ہوتا ہے وہاں سے یہ کچھ غذا لے لیتے ہیں ہوا کی صورت میں، یعنی خوشبو سونگتے ہیں۔ ہوا چونکہ ان کے بنیادی عناصر آگ اور ہوا ہے، اسی سے مربوط چیزیں ان کی غذا بنتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے انسان کے جسم کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے پانی اور مٹی سے کی، لہذا انہی دو سے بنی ہوئی چیزیں انسان کی خوراک اور غذا قرار پاتی ہیں۔ چونکہ ہوا اور آگ سے ان کی تشکیل ہوئی ہے، اسی لیے اسی سے مربوط چیزیں ان کے لیے غذا کا باعث قرار پاتی ہیں جنات کی۔ یہ غذا کے اعتبار سے ہو گیا ان کا حکم۔ رہتے کہاں پہ، ان کے گھر کہاں ہوتے ہیں؟ ائمہ اطہار علیہ السلام کی روایات میں وارد ہوا ہے، یعنی اس سے جو نتائج ہمارے سامنے آتے ہیں، اور کئی واقعات ہیں کہ ابھی گنجائش نہیں ہے اس کی، کہ ہوا میں ان کا گھر ہے، یعنی یہ نہ آسمانوں پہ رہتے ہیں نہ زمین کے اوپر پھرتے ہیں، بلکہ یہ ہوا پہ رہتے ہیں۔ اس لیے بعض ایسے واقعات ہیں کہ شکایت کی امام علیہ السلام کی خدمت میں کہ ہمارے گھر میں احساس ہوتا ہے کہ ہمیں تنگ کیا جاتا ہے، جنات ہیں۔ تو امام علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہارے گھر میں چھت کتنی اوپر ہے؟ تو اس نے کہا کہ مثلا 12 ذراع ہے، ایک ذراع 1 گز آپ لے لیں، 12 گز یا اس سے اوپر ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس چھت کو نیچے کرو، یعنی اس کے نیچے ایک اور چھت ٹائپ بنا لو کہ 8 گز سے اوپر چھت نہ ہو، 8 گز زیادہ سے زیادہ 8 گز ہو۔ ہماری عموماً گھروں کی چھتیں 8 گز سے نیچے ہی ہیں، 8 گز تک کیونکہ ہوا قرار پاتی، اس لیے ہوا میں وہ پھر سکونت اختیار کرتے ہیں۔ پھر امام علیہ السلام کی روایات سے علماء اور عرفاء نے یہ ذکر کیا کہ ہر وہ شخص جس کی دوسری منزل ہے، پہلی منزل سے اوپر رہتا ہے، تو وہ اپنے گھر میں آیت الکرسی لگائے، آیت الکرسی حتماً لگائے، دروازے پہ یا دیوار پہ اوپر کر کے آیت الکرسی کو لگائے، اس سے وہ نجات پائے گا، کیونکہ جنوں کے رہنے کی جگہ کیا ہے؟ وہ ہوا ہے۔ اچھا، یہ جنات کا ہمارے پاس مختصر سا تعارف حالات زندگی کے اعتبار سے تھا۔